اس کے سپرد کرو گے اس کو بھی جلا کے راکھ کر دے گی اور ایسی حیثیت میں تبدیل کر دے گی کہ تمہارے کام کی وہ چیز نہیں رہے گی۔ تو اس انداز میں یعنی اللہ نے جو اپنی خلافت جسے دی اس کو مٹی سے بنا کر اس کے اندر جو جذبہ ہے ایک افزائش کا، ترقی کا، نشو و نما کا، اور یہ کہ تھوڑے کو زائد کرنا اور کسی چیز کو بڑھانا، ترقی دینا، یہ یعنی انسان کے سرشت اور مزاج میں رکھا گیا کہ وہ پھر مخلوق کے اندر ایسا کردار ادا کرے کہ جس کی بنیاد پر اس کا یہ افزائش کا منظر سامنے آئے کہ یہ کائنات کے لیے کتنا مفید ہے، اور تھوڑے کو زائدہ کرنا، تھوڑے کو کثیر بنانا اللہ کے حکم سے یہ اس کی سرشت میں موجود ہے۔ ایسے ہی مٹی کے اندر امانت کا جذبہ ہے جبکہ آگ میں خیانت کا جذبہ ہے۔ مٹی کے اندر امانت ہے، یعنی وہی جو مثلا بیج سپرد کیا گیا تو مٹی نے اسے سنبھال کے رکھا، اور آگ کو اگر دیا جائے تو آگ اس میں خیانت کرے گی، یعنی اسے سنبھال کے نہیں رکھے گی۔ اور پھر مٹی میں یہ ہے کہ یعنی جس طرح اقبال کہتے ہیں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، یعنی یہ جو کاشتکار ہے جب بیج مٹی کے سپرد کر دیتا ہے تو مٹی یہ نہیں کہ اس بیج کو فاسد کر دے، وہ گل سڑ جائے، بلکہ مٹی ایسے ٹمپریچر میں اس کو سنبھال کے رکھتی ہے کہ وہ صرف زندہ ہی نہیں رہتا بلکہ اس کی زندگی تحریک میں آ جاتی ہے، یعنی وہ اسی بیج سے جڑ نکلتی ہے، اسی سے کومپل نکلتی ہے، اور پھر وہی چھوٹا سا بیج ایک بہت بڑے کڑیل درخت کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ صفت بھی رب ذوالجلال نے مٹی کو دی، اور پھر انسان جو مٹی سے بنا ہے تو اس کو اپنے مٹیریل سے یہ سبق دیا گیا کہ یہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے امین ہے، اس کے اندر امانت کا جذبہ ہے، اور اس کو کائنات کی بہت سی چیزیں جو ہیں ان کے اندر انویسٹ کرنے کے لحاظ سے قدرت نے رکھا ہوا ہے۔ جس طرح وہ ایک طرح کی بارش برستی ہے اور مٹی اسے جذب کر لیتی ہے، اور جذب کرنے کے بعد وہ پانی جو H2O ہائیڈروجن آکسیجن کا ایک مرکب تھا، زمین نے اسے جب واپس لوٹایا، قرآن مجید میں چونکہ اسی پانی سے سارے پھلوں کے بننے کا تذکرہ موجود ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، تو پھر زمین کو یہ وصف دیا گیا کہ اس نے اس بارش کے پانی کو جذب کیا تو مالٹے کے جوس میں تبدیل کیا، آم کے جوس میں، خربوز تربوز کے جوس میں، یعنی اس قدر اس کے اندر صلاحیت رب ذوالجلال نے رکھی ہے کہ ہے مٹی، لیکن اس ایک مٹی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ سادہ پانی کو ہزاروں ٹیسٹ دے دیتی ہے، اور اتنی وہ کائنات کے اندر زندگی اور رونق کا باعث بنتی ہے۔ تو یہی یعنی انسان کے سرشت میں ہے کہ وہ ایک ایسی صدف کی طرح ہے جس میں ایک قطرہ بارش کا پڑتا ہے تو موتی بن جاتے ہیں۔ تو یہاں انسان کو جو مٹی سے بنایا گیا تو اس کے اندر یہ رکھا گیا کہ عام سی چیز کو یہ خاص بناتا ہے، ایک ہی قسم کی چیز کو ہزاروں روپ دے سکتا ہے، ایک ہی قسم کی چیز سے ہزاروں رنگوں کا، صلاحیتوں کا اظہار کر سکتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے بلا وجہ اس کو مٹی سے نہیں بنایا۔ شیطان کہہ رہا تھا کہ میں آگ سے ہوں، تو آگ میں یہ صلاحیت نہیں ہے جو صلاحیت رب ذوالجلال نے مٹی کو عطا کی، اور اس کو پھر کائنات میں زندگی کے مختلف روپ عطا فرما دیے۔ مٹی کے اندر یہ بھی صلاحیت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے التراب طہور المسلم، مٹی جو ہے یہ مسلمان کے لیے طہور ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ایک ہوتا طاہر جو خود پاک ہے، اور طہور جو آگے پاک کر بھی دیتا ہے۔ تو جس طرح پانی جو ہے پاک ہے، اس سے وضو آگے کرے تو وہ طہور ہے، اور ایسے ہی مٹی جو ہے یعنی اس سے جب تیمم کرتے ہیں تو اس سے بھی انسان کو طہارت ملتی ہے۔ تو یہ صرف یعنی اس کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے یہ کمال بھی رکھا ہے کہ یہ آلودگی کو دور کرتی ہے، نجاست کو دور کرتی ہے، اور انسان جو غفلت میں تھا، انسان جو نحوست میں تھا، تیمم جب مٹی سے کیا گیا تو اس کو برکتیں حاصل ہوئیں۔ اس بنیاد پر بھی خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو فضیلت دی، اور تخلیق کے انداز میں ہم اس پر جتنا بھی غور کرتے جائیں تو اس کے اندر آگ کے مقابلے میں رب ذوالجلال کی یہ دی ہوئی عظمتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر انسان کو خلافت بخشی گئی، اور انسان کے ذمے وہ کام لگائے گئے جو عام مخلوقات نہیں کر سکتی، کیونکہ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، جہاں یہ انسان کی تکریم بیان کی، تکریم کے بعد خالق کائنات جل جلالہ نے حقیقی انسان کا کردار بھی بیان کیا کہ انسان کتنے بڑے کردار کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے امانت پیش کی۔ امانت کہ وہ امانت کے اندر پھر بہت سے مباحث ہیں کہ وہ کیا چیز ہے امانت، حقیقت میں وہ اللہ کی معرفت اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمانوں کو رب نے کہا میری امانت سنبھالو، زمینوں کو کہا میری امانت سنبھالو، حالانکہ آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے، پہاڑوں کو کہا کہ میری امانت سنبھالو، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ رب تیری امانت ہم سے نہیں سنبھالی جا سکتی، ہاں ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے وہ امانت اٹھا لی۔ تو یہ انسان کی صلاحیت ہے کہ اتنی قوت جو ہے وہ نہیں باقی کسی مخلوق میں، جو قوت رب ذوالجلال نے حضرت انسان کو عطا کی، اور اس کے ذمے پھر رب ذوالجلال نے کام بھی اسی انداز سے لگائے، اور وہی اس کا خالق کائنات جل جلالہ نے دارین میں عظمت کا باعث بھی بنایا۔ اسی سے ہی وہ حدیث شریف بھی ہمارے لیے مضمون فراہم کرتی ہے کہ جب رب ذوالجلال نے زمین کو پیدا کیا تو وہ کانپ رہی تھی، اللہ نے اس پہ پہاڑ رکھے تو زمین کی کپاہٹ ختم ہو گئی۔ فرشتوں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے پوچھا هل من خلقک شیء اشد من الجبال، اے اللہ کیا تیری مخلوق میں ان پہاڑوں سے زبردست بھی کچھ ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا نعم، ہاں ان پہاڑوں سے زبردست بھی میری مخلوق میں ہے۔ فرشتوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا الحدید، لوہا، کہ لوہے سے پہاڑ بھی کٹ جاتے ہیں۔ فرشتوں نے پھر پوچھا کہ کیا لوہے سے زبردست بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، النار، آگ ہے کہ جس میں لوہا بھی پگھل جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا کہ کیا اس سے بھی کوئی زبردست تیری مخلوق ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا ہاں۔ پوچھا وہ کون سی؟ تو فرمایا الماء، وہ پانی ہے کہ جس کے سامنے آگ بھی بجھ جاتی ہے۔ تو پھر پانی کے لحاظ سے پوچھا کہ اس سے زبردست بھی کوئی ہے؟ تو فرمایا الریح، ہوا، کہ وہ پانی کا رخ بھی بدل دیتی ہے، اور یا پھر پانی تبدیل ہو جاتا ہے ہوا کے اندر مختلف طریقوں سے جب دھوپ لگتی ہے اور وہ خشک ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے سیاستہ میں موجود ہے۔ چلتے چلتے جب یہ پوچھا
یہی چیزیں ہیں جو ایٹم بم میں بھی استعمال ہوتی ہیں، دھاتیں ہیں، گیسیں ہیں، یہ ساری چیزیں۔ فرشتوں نے بالآخر پوچھا کہ حل من خلقک شیء اشد من الریح، کیا اس ہوا سے زبردست بھی تیری مخلوق میں کوئی ہے؟ اب ہوا جو ہے وہ زبردست ہے، پانی سے پانی زبردست ہے، آگ سے آگ زبردست ہے، لوہے سے لوہا زبردست ہے، پہاڑ سے پتھروں سے، اور پہاڑ زبردست ہیں زمین سے۔ تو اب جو ہوا سے زبردست ہوگا وہ سب سے زبردست ہوگا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا نعم، ہوا سے زبردست بھی میری مخلوق ہے۔ تو پوچھا وہ کون سی ہے؟ فرمایا ابن آدم، وہ حضرت انسان ہے۔ لیکن کب؟ تصدق صدقۃ بیمینہ یخفیہا من شمالہ، جب وہ اتنا مخلص ہو جائے اور ریا سے اتنا پاک ہو جائے کہ جب وہ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ اس وقت انسان آگ سے بھی زبردست ہے، پہاڑوں سے زبردست ہے، ہواؤں سے، پانیوں سے زبردست ہے۔ تو یہ واضح کیا اس حدیث شریف نے کہ انسان اپنی تخلیق کے لحاظ سے اگرچہ بظاہر ایک ہڈیوں گوشت کا مجموعہ ہے، اور ہڈیاں بھی اس کی نازک سی ہیں، گوشت بھی نازک سا ہے، لیکن اس کے اندر رب ذوالجلال نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ اتنا پاورفل بھی ہو سکتا ہے کہ لوہے سے، آگ سے، ہواؤں سے، ہر چیز سے، اور وہ پاورفل ہونا اس کا طریقہ ہمیں قرآن نے دیا ہے، وہ ہے اخلاص عقیدے میں، اخلاص عمل میں، اور یہ ہے انسانیت کا راز، یہ ہے شرف انسانیت، اور یہ ہے عروج آدمیت۔ اس کی طرف یعنی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو لوگ انسانی حقوق، انسانیت اور انسانیت کو ایک مذہب قرار دے رہے ہیں، تو وہ انسانیت کے لفظ کو اللہ سے بغاوت کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ انسانیت کا خمیر ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت کی وجہ سے پھر اس کی قوت بنتی ہے اور اس کی عظمت بنتی ہے، اور اس کا رب ذوالجلال کے دربار میں پھر لحاظ ہوتا ہے، جس طرح کہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک بندے ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ انسانیت کا چھان پیچھے رہ جائے گا۔ الاول فالاول حتی تبقى حصالہ، یہاں تک کہ چھان رہ جائے گا، کا حصالۃ التمر والشعیر، جس طرح کہ جو کا چھان ہوتا ہے یا کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہو تو کہا جائے کہ کھجوریں لے لو تو ہر بندہ اچھی اچھی اٹھا لے گا، پیچھے ردی رہ جائیں گی۔ تو فرمایا ایسے ہی چلتے 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 بالآخر زمین کے اوپر تدریجاً شاہکار انسان ختم ہو جائیں گے، افضل انسان، قابل ذکر انسان ختم ہو جائیں گے، صلاحیتوں والے انسان ختم ہو جائیں گے، اور پیچھے انسانیت کا بچا کھچا حصہ وہ ایسے رہ جائے گا جیسے انسانیت کا وہ چھان ہے، ردی قسم کی انسانیت ہے۔ تو جب وہ رہ جائے گی تو ان کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبالہم اللہ بالۃ، اللہ فیصلے کرتے ہوئے ان کا کوئی لحاظ ہی نہیں رکھے گا۔ تو اس سے پتہ چلا حالانکہ اللہ غنی عن العالمین ہے، سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، اس پر کسی کا روب نہیں، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ کچھ انسان اس کے دربار میں اتنی شان والے ہوتے ہیں کہ جب وہ زمین پہ موجود ہوں تو اللہ عرش کے فیصلوں میں ان کو پیش نظر رکھتا ہے، چونکہ فلاں شہر میں ابھی تو فلاں بندہ زندہ بیٹھا ہے، ابھی تو وہ فلاں صالحین میں سے موجود ہے، فلاں علاقے میں، تو ابھی وہاں عذاب نہ نازل کیا جائے، ابھی زمین دھنس نہ جائے، ابھی وہاں پر قحط نہ پڑے۔ یعنی یہ سرکار فرماتے ہیں لا یبالہم اللہ بالۃ، کہ پہلے تو لحاظ رکھا جائے گا جب تک صالحین موجود رہیں گے، یعنی اصلی انسان
صحیح انسان، کامل انسان، اور جب پیچھے ردی رہ جائیں گے تو پھر ان کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ تربیت اور تعلیم ملی کہ انسانیت کا عروج ماضی میں ہے اور مسلسل انسانیت پر زوال آ رہا ہے، اور تدریجاً انسانیت جو ہے وہ اپنے مرتبے سے گھٹتی جا رہی ہے۔ اور آج امریکہ، برطانیہ یا یہ جو سیکولر دماغ ہے، لبرل لوگ ہیں، یہ ہمیں جس انسان